اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ مائی نیم از علینا سیف اینڈ آئی ایم فرام دا ڈپارٹمنٹ آف سوشالوجی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. I welcome you all to the course Introduction to Sociology. The code of this course is 4681. This course consists of total 9 chapters and this is the 12th video in the series. In this video, we will study chapter number 8, which is about stratification. Stratification کو اردو میں درجہ بندی کہتے ہیں. So let's see what we will be learning in this chapter. First, we will discuss power and inequality as basis for stratification. Next, we will understand the term stratification and see how people belonging to different stratas think differently. Finally, we will discuss the 4 different categories into which stratification system has been classified and discuss each category in detail. So let's begin with our chapter. Stratification کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ stratification یعنی درجہ بندی کی بنیاد کن چیزوں پر ہے. پاور اینڈ انیکوالٹی یعنی طاقت اور عدم مساوات وہ اہم خصوصیات ہیں جو اسٹریٹیفیکیشن کو بنیاد فراہم کرتی ہیں. یعنی دنیا کی تمام تر سوسائٹیز اس بنیاد پر مختلف درجات اور طبقات میں بٹی ہوئی ہیں کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے اور پاور اور دوسرے ریسورسز کس طرح غیر مساوی طور پر آبادی میں تقسیم ہیں. پاور وہ سوشل ایلیمنٹ ہے جو ہماری سوسائٹی میں کسی نہ کسی شکل میں ہر وقت موجود رہتا ہے. پاور یا اتھارٹی سے مراد وہ طاقت ہے جس کا استعمال کر کے ہم کسی بھی شخص کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر سکتے ہیں. اس ڈیفینیشن سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاور یعنی طاقت جیسی شے سوسائٹی کے ہر فرد کے پاس یکساں مقدار میں موجود نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کے پاس باقی لوگوں سے زیادہ طاقت اور اثر و رسوخ ہوتا ہے، جبکہ کچھ گروپس یعنی گروہ بھی اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کے استعمال کے حساب سے باقی گروپ سے زیادہ اوپر ہوتے ہیں. اس طرح طاقت کی غیر مساوی تقسیم اور استعمال کے باعث پاور اور انیکوالٹی کا آپس میں ایک گہرا کنیکشن بن جاتا ہے. یہ پاور کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، مثلاً اکنامک پاور، پولیٹیکل پاور یا سوشل پاور. اور پھر انہی مختلف پاورز کے حامل لوگ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے قیمتی وسائل اکٹھا کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، مثلاً کاروبار، مال و دولت، جائیداد وغیرہ. اور پھر جب ان قیمتی وسائل کے مالک بن جائیں تو یہ بھی ان کے لیے مزید طاقتور ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس طرح یہ طاقتور ایلیٹ طبقہ آہستہ آہستہ سوسائٹی کے تمام انسٹیٹیوشنز کو ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے تاکہ وہ خود تو ٹاپ پہ رہے اور عام آدمی اس کے انگوٹھے کے نیچے دبا رہے. مثلاً جب ڈکٹیٹرشپ یعنی آمریت کا دور ہو تو یہی ایلیٹس حکومت میں بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں، اور جب جمہوریت آ جائے تو بھی انہی ایلیٹس کے انفلوئنس کے تحت ہی قانون پاس کیے جاتے ہیں. اور جو عدالت کی کرسیوں اور پولیس کے اداروں میں بیٹھے ان
قوانین پر عمل درآمد کروا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو انہی ایلیٹس کی جیب میں ہوتے ہیں۔ ان کے ایک اشارے پہ وہ مختلف ہتھ کنڈوں مثلاً موبائل سروس کو جام کر دینا، ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشن سیل کر دینا اور کنٹینرز لگا کر سڑکیں روک دینا وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سے نیچے کسی بھی طبقے کی جانب سے کی جانے والی مخالفت یا بغاوت کا سر کچل سکتے ہیں۔ جبکہ ماڈرن دور میں اس پاور اور انیکوالٹی کے مسئلے نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے۔ اب نچلے طبقات کو تابعدار بنائے رکھنے کے لیے فزیکل فورس اور مار دھاڑ زور زبردستی کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ میڈیا، ایجوکیشن سسٹم اور آئیڈیالوجی کے ذریعے ان کے ذہنوں اور سوچ پر حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے آئیڈیاز اور خیالات ان کو ذہن نشین کرائے جاتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو خود ہی ان ایلیٹس کی مرضی کا تابع دار بنا لیں اور ایلیٹس کو اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے میں کسی بھی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن یعنی سماجی درجہ بندی سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، دنیا کی بعض اقوام دولت مند ہیں، کچھ انتہائی غریب، اور باقی اقوام ان کے ہی درمیان کہیں فال کرتی ہیں، یعنی نہ بہت امیر نہ بہت غریب۔ یہی حال کسی ایک ملک میں رہنے والے باشندوں کا بھی ہوتا ہے۔ کوئی شخص یا گروہ امیر ہوتا ہے، کوئی غریب اور کوئی بس متوسط۔ اقوام اور افراد کی اسی درجہ بندی یا تقسیم کو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ یہ درجہ بندی سوسائٹی میں ناانصافی اور طاقت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کو فروغ دیتی ہے، اور سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے ذریعے سوشولوجسٹ طاقت اور رسوخ کی ملکیت اور استعمال کے غیر مساوی ڈھانچے کو بیان کرتے ہیں۔ اسی اسٹریٹیفیکیشن کے باعث زندگی کی بہت سی سہولیات اور مواقع یا تو ہماری قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں یا ہم ان سے بالکل محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہماری زندگی کے بارے میں نظریات بھی کچھ ایسے بن جاتے ہیں جو کسی اور طرح کے حالات میں رہنے والوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً غریب خود تو ان پڑھ ہوگا ہی، وہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہی سوچے گا کہ یہ تو غریب کی اولادیں ہیں، ان کا پڑھائی سے کیا لینا دینا۔ وہ بھوک اور افلاس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھے گا، اور اس کو شاید یہ بھی پہلے سے ہی امید ہو کہ میری غریب اور کمزور بیوی کے ہاں پیدا ہونے والے تمام بچے سروائیو نہیں کر پائیں گے، بلکہ شاید آدھے تو شیر خواری کی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ جبکہ ایک کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہونے والے شخص کو ایسے کوئی خدشات نہیں ہوتے۔ وہ نہ صرف خود تعلیم حاصل کرتا ہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی تعلیم یافتہ بناتا ہے، اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے اور ان کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے اس کے پاس وافر وسائل بھی موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسٹریٹیفیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا اشارہ ان سوشل گروپس کی طرف ہوتا ہے جن کو آپ ایک دوسرے کے اوپر تلے ایسے آرڈر میں رینک کر سکیں جس سے صاف پتہ چلتا ہو کہ کس گروپ کے ممبرز کے پاس طاقت، شہرت یا دولت زیادہ ہے اور کس دوسرے گروپ کے پاس نسبتاً کم ہے۔ اور ڈفرینٹ سوشل گروپس کے درمیان یہی انیکوالٹیز جب ایک اسٹرکچرڈ فارم میں ہمارے سامنے آتی ہیں تو سوسائٹی میں پھیلے
اسٹریٹیفیکیشن کے باقاعدہ نظام کی مکمل صورتحال ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ اسٹراٹاز یعنی گروپس کی یہی درجہ بندی ایک ہائرارکی کی شکل میں سوسائٹی کو تشکیل دیتی ہے، جس میں طاقتور اور امیر طبقہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گا اور غریب اور محروم طبقہ بالکل نیچے۔ ایک ہی اسٹراٹا یا گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد کے کچھ مشترکہ مفادات بھی ہوتے ہیں اور ایک مشترکہ پہچان بھی ہوتی ہے۔ ان کا لائف سٹائل بھی لگ بھگ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، جو ان کو دوسرے اسٹراٹا یا گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد سے ممتاز بناتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کی آبادی کن مختلف طریقوں سے مختلف درجات یعنی اسٹراٹاز میں تقسیم ہوئی نظر آتی ہے، اور اس سلسلے میں سوشیولوجسٹ 4 مختلف سسٹمز آف اسٹریٹیفیکیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ نمبر 1 سلیوری، نمبر 2 کاسٹ، نمبر 3 اسٹیٹس اور نمبر 4 کلاس۔ سلیوری سے مراد وہ سماجی نظام ہے جس میں انسان ہی دوسرے انسان پر مالکانہ حقوق رکھتے ہیں، جس طرح ہماری گاڑی، گھر اور مویشی وغیرہ ہماری ذاتی ملکیت ہوتے ہیں اور ہم جیسے مرضی چاہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح سلیوری کے سسٹم میں انسانوں کی حیثیت بھی انہی چیزوں جیسی ہوتی ہے اور وہ مکمل طور پر اپنے مالک کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ غلامانہ نظام عدم مساوات کی انتہائی مثال ہے، یعنی انسانوں کو ہی انسانوں کی غلامی میں دے دینا۔ آئیے اب اس غلامانہ نظام کی چند وجوہات پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ سلیوری کے سسٹم کو فروغ دینے میں ایک ہاتھ قرض داری کے نظام کا بھی تھا، یعنی جب کوئی مقروض شخص اپنا قرض ادا نہ کر سکتا تو قرضہ دینے والا اس قرضے کے بدلے قرض دار کو ہی اپنی ملکیت بنا لیتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب کوئی شخص جرم کرتا، یعنی قتل یا چوری وغیرہ کے الزام میں پکڑا جاتا، تو اسے جان سے مار ڈالنے کی بجائے اس کو متاثرین یا مقتولین کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جاتا، یعنی اب وہ زندگی بھر کا غلام بن کر ان کے نقصان کی تلافی کرے۔ تیسری ایک اہم وجہ جنگیں اور لڑائیاں تھیں۔ جب ایک فریق دوسرے پر غلبہ پا لیتا تو جنگ کے اختتام پر ہاری ہوئی فوج کے لوگوں یا ان کی قوم کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں اور زمانوں میں غلاموں اور کنیزوں کا کیا سٹیٹس رہا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلامانہ نظام پچھلی بہت سی تہذیبوں میں عام تھا، مثلاً رومیوں، یونانیوں اور افریقیوں کے ہاں، جبکہ رومیوں اور یونانیوں کے ہاں تو روز مرہ کا تمام تر کام یہی غلام سر انجام دیتے تھے، تاکہ عام شہری ذہنی طور پر ہر قسم کی فکر سے بالکل آزاد ہو کر فنون لطیفہ اور ملکی سیاست میں حصہ لے سکے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف سوسائٹیز میں مختلف ادوار میں غلاموں کی ملکیت سے متعلق مختلف قوانین اور ضوابط رائج رہے۔ کچھ علاقوں مثلاً جنوبی امریکہ میں تو غلاموں کو بالکل ہی ہر قسم کے حقوق سے یکسر محروم رکھا گیا، اور کہیں پر ان کی حیثیت محض خدمت گزاروں کی سی تھی، یعنی سرونٹس اور میڈز وغیرہ کی طرح، اور وہاں ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے کچھ قوانین بھی بنائے گئے۔ کچھ علاقوں میں غلامی ایک غیر مستقل سٹیٹس تھا، یعنی کچھ عرصے بعد لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دیا جاتا۔ مثلاً مشہور قوم بنی اسرائیل میں ہر 50 سال بعد تمام غلام آزاد کر دیے جاتے تھے،
اور اس سال کو وہ ایئر آف جوبلی کہتے تھے، جبکہ رومیوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ غلام اپنے آپ کو بھی خرید سکتے تھے، یعنی ان کو اپنی قیمت کا پتہ ہوتا تھا اور وہ اپنی خدمت کسی اور کو فروخت کر کے اپنے مالک سے آزادی حاصل کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود اکثر غلامی کا سٹیٹس زندگی بھر کے لیے ہی ہوتا تھا۔ مثلاً جب کسی جرم کی پاداش میں مجرم کو یہ سزا سنائی جاتی کہ وہ اب تا حیات رومی فوجیوں کی جنگی کشتیوں پر چپو چلاتا رہے گا، تو وہ رومی فوجیوں کا عمر بھر کا غلام بن جاتا اور یہاں سے اس کی رہائی موت کے وقت ہی ہوتی تھی۔ کچھ علاقوں میں تو انسانی غلامی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایسے قوانین بھی منظور کروائے گئے جس سے غلام کے ہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ بھی آٹومیٹیکلی اپنے باپ کے مالک کی غلامی میں دے دیا جاتا، اور پھر مالک کی مرضی ہوتی کہ وہ اس بچے کو بیچ دے یا اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے۔ مختلف اقوام پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے مختلف احکامات میں بھی وقتاً فوقتاً اس بات کی رہنمائی کی گئی کہ مالکین اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات میں غلاموں اور کنیزوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے اس کے لیے واضح احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت کا یہ سلسلہ 19ویں صدی تک مغربی ممالک میں جاری رہا، جس کا اختتام اس وقت ہوا جب امریکہ میں ان سلیوز کو سول رائٹس سے نوازا گیا اور ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا۔ اب تقریباً 1 صدی سے غلامی کا یہ باقاعدہ نظام آہستہ آہستہ دنیا سے بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ آئیے اپنی دوسری کیٹیگری کا مطالعہ کر لیتے ہیں، جو کہ ہے کاسٹ۔ کاسٹ یعنی ذات پات کا نظام اسٹریٹیفیکیشن کا وہ پارٹ ہے جس میں کسی شخص کے سوشل سٹیٹس کا تعین اس کی پیدائش کے وقت ہی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سٹیٹس عمر بھر کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مثلاً ایک موچی کا بیٹا اگر ڈاکٹر بھی بن جائے تو بھی وہ موچی خاندان اور ذات کے حوالے سے ہی پہچانا جائے گا۔ اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ذات سے تعلق رکھنے والے افراد اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہی پیشہ اختیار کریں جو ان کے آباء و اجداد کا تھا۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کاسٹ کا نظام انسان کو اسکرائبڈ سٹیٹس عطا کرتا ہے، اور پھر کوئی بھی اچیوڈ سٹیٹس اس اسکرائبڈ سٹیٹس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو سوسائٹیز اس کاسٹ سسٹم کو فالو کرتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ذات پات کے اس نظام اور حدود کو ہر ممکن طریقے سے برقرار رکھا جائے۔ اسی لیے نہ وہ اپنے ذات برادری اور خاندان سے ہٹ کر شادی کرتے ہیں، اور اپنی مذہبی رسومات میں بھی نچلی ذات کے لوگوں کو شامل نہیں کرتے کہ کہیں ان کا دھرم ہی بش نہ ہو جائے، یعنی ان کی مقدس مقامات اور اشیاء ہی کہیں پلید نہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں انڈیا میں رائج ذات پات کا نظام ایک بہترین مثال ہے۔ یہ نظام انڈیا میں لگ بھگ 3000 سال سے رائج ہے، جس میں نسل اور قوم کے فرق کی بنیاد پر نہیں بلکہ مذہب کی بنیاد پر تفریق کی گئی ہے۔ اس میں لوگوں کو 4 مختلف ذاتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ ان میں سے ہر ذات کو اپنی سماجی حیثیت اور وقار کی بنیاد پر ایک علیحدہ مقام اور حیثیت حاصل ہے، جہاں دین اور دنیا کی تعلیمات کے بارے میں درس و تدریس کرنے کا مقدس ترین کام برہمنوں کے لیے مختص ہے، وہاں کھشتریوں کا کام ملک و سیاست کا نظام سنبھالنا اور فوجی خدمات سر انجام دینا ہے۔
ویش صنعت اور تجارت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اور شودر محنت مزدوری کرتے ہیں یا زمینوں پر مزاروں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اور ان سب سے نیچے دلت یعنی انٹچیبلز، اچھوت، آؤٹ کاسٹ لوگ سب ناپاک اور پلید کام سر انجام دیتے ہیں۔ پھر ان 4 بڑی ذاتوں میں بھی آگے 3000 چھوٹی ذاتیں پائی جاتی ہیں جن کو جاتی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر جاتی کسی نہ کسی پیشے میں مہارت رکھتی ہے۔ مثلاً ایک جاتی اگر دھوبی کے فرائض سر انجام دیتی ہے تو دوسری چھریاں تیز کرتی ہے، اور شاید تیسری جوتیاں مرمت کرنے کے پیشے سے وابستہ ہوگی۔ ان 4 بڑی کاسٹس کے نیچے ایک اور طبقہ ہوتا ہے جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے، اور جن کو دلت یا اچھوت کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھوت اس لیے کہ اگر کوئی دلت کسی برہمن یا کھشتری وغیرہ کو غلطی سے بھی چھو جائے تو وہ اعلیٰ ذات کا آدمی ناپاک یا پلید ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر حالات میں تو دلت کا سایہ بھی اونچی ذات والوں کو ناپاک کرنے کے لیے کافی ہے، جس کے نتیجے میں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ ذات کے شخص کو مکمل طور پر اشنان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ہمیں پتہ چلا کہ کاسٹ سے مراد افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جن سب کے نام کے آخر میں ایک ہی فیملی نیم استعمال ہوتا ہے، اور ان سب کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ اپنے اوریجنز میں وہ سب کسی ایک شخص کی نسل میں سے ہیں، جبکہ جاتی سے مراد وہ لوکل گروپس ہیں جن میں یہ بڑی ذاتیں سب ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں، اور ہر جاتی کا اپنا اپنا پیشہ فکس ہوتا ہے۔ اگرچہ انڈین حکومت نے اس ذات پات کے نظام کو سن 1949 میں باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور بڑے قصبوں اور شہری علاقوں میں اس کا زور کافی حد تک ختم ہو بھی چکا ہے، پھر بھی دیہی علاقوں میں اب تک لوگ ذات پات کے نظام میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ اور کمتر ذات کے لوگ آپس میں ابھی بھی شادیاں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے دسترخوانوں پہ کھانا نہیں کھاتے، ان کے بچے ایک ہی اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے، اور ان کی زندگی اور موت کی تمام تر رسومات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا سے باہر کاسٹ کا سسٹم کہاں اور کس شکل میں موجود ہے۔ انڈیا میں کاسٹ کا نظام، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، مذہب پر بیس کرتا ہے، جبکہ انڈیا سے باہر یہی نظام نسل پرستی پر بیس کرتا ہے۔ نسل پرستی یعنی ریسزم سے مراد ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ایسے مکمل طور پر علیحدہ رکھا جاتا ہے کہ ایک نسل دوسری نسل کے ساتھ انٹریکٹ نہ کر پائے، یا کسی بھی قسم کی کوئی نسلی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ ان دونوں نسلوں کے مابین شادی بیاہ کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً جب جنوبی امریکہ میں سلیوری کے سسٹم کا خاتمہ ہوا تو گورے امریکیوں اور کالے افریقیوں کے درمیان سیگریگیشن اور سپریشن اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس نئے سوشل سسٹم کو لوگوں نے کاسٹ سسٹم کا نام دینا شروع کر دیا۔ ایسی ہی صورتحال جنوبی افریقہ کی بھی تھی، جہاں نسل پرستی کی بنیاد پر ذات پات اور سیگریگیشن کا رواج اپنے عروج پر تھا، اور قوانین انتہائی سخت تھے۔ اس کی اصل وجہ وہ یورپی لوگ بنے جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست، پولیس اور فوج پر اپنا مکمل اثر و رسوخ قائم کر لیا، اور ریسزم پر مبنی ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جسے اپارٹائڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس نظام میں آبادی کو 4 مختلف کاسٹس میں تقسیم کیا گیا۔
سب سے اعلیٰ نسل یورپینس کی تھی، ان کے رائٹس اور پریویلیجز بھی سب سے زیادہ تھے۔ پھر افریکنز تھے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے اور آبادی میں بھی تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ تھے۔ پھر کلرڈ پیپل جن کو مکسڈ ریس بھی کہا جاتا ہے، اور پھر ایشینز یعنی جو لوگ ایشیا سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ ان چاروں کاسٹ کی رہائشی آبادیاں، اسکول، دفاتر ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، حتیٰ کہ تفریحی مقامات مثلاً سوئمنگ پولز، سنیماز وغیرہ میں بھی ان نیچ نسلوں کو گوری یورپین عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اگرچہ اب اس اپارٹائڈ نظام کا تو خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن وہاں سوسائٹی اور پولیٹکس پر اب تک گوروں کا ہی ہولڈ ہے، اور افریقی لوگ اب تک اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نیکسٹ کیٹیگری اسٹیٹس کی ہے۔ اسٹیٹس سے مراد ہے زمین کی ملکیت کی بنیاد پر آبادی کو مختلف اسٹریٹاز یا گروپس میں ڈیوائڈ کرنا۔ اسٹریٹیفیکیشن کا یہ نظام ویسے تو یورپی جاگیردارانہ معاشرے کے نظام کا لازمی حصہ تھا، لیکن یورپ کے علاوہ بھی چند ہسٹوریکل سویلائزیشنز اور سوسائٹیز میں یہ نظام رائج تھا، اور یورپ میں بنائے گئے قوانین نے اس کو مزید تقویت بخشی۔ اس نظام کے تحت آبادی کو 3 مختلف اسٹریٹاز یا کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ سب سے اوپر اور اعلیٰ ترین جو اسٹریٹا تھا اس کو نوبلٹی کہتے تھے۔ ان میں ان رئیس خاندانوں کے افراد شامل تھے جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ ہوتی تھی۔ ملک کی زیادہ تر زمینیں انہی کے نام ہوتیں، اور زمین کی یہی ملکیت اس وقت دولت مند ہونے کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ نوبلٹی کے افراد خود اپنی زمینوں پر کاشتکاری نہ کرتے، بلکہ سرے سے کوئی بھی کام نہ کرتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی کام خود سر انجام دینا ان کی شان کے خلاف تھا، اور اپنے متعدد کاموں کے لیے انہوں نے خدمت گزاروں کی ایک کثیر تعداد بھرتی کی ہوتی تھی۔ ان کا کام صرف اپنی زمینوں کا نظام سنبھالنا اور ایک آرام دہ زندگی گزارنا تھا۔ دوسرے اسٹریٹا کو کلرجی کا نام دیا جاتا تھا۔ اس میں رومن کیتھولک چرچ سے وابستہ افراد شامل تھے۔ کیتھولک چرچ کے پیشوا اس زمانے میں سیاست پر خاصا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ چرچ کی حدود ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوتیں، اور اس جائیداد پر جو بھی افراد یا خاندان آباد تھے وہ چرچ کو جزیہ یعنی ٹیکس ادا کیا کرتے تھے۔ کلرجی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ملک کا بادشاہ تبدیل ہوتا تھا اور اس کی جگہ کسی نئے بادشاہ کو تخت نشین ہونا ہوتا تھا تو وہ پہلے پوپ یعنی پادری صاحب کی اجازت لیتا۔ چرچ سے جڑے تمام افراد بھی نہایت آرام دہ زندگی گزارتے اور ان کی آمدنی بھی کثیر ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت لوگ پیسہ دے کر پادری کی سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ایک ہی جھٹکے میں پیسہ اور عزت دونوں ہاتھ آ جائیں۔ تیسرا اسٹریٹا کامنرز کا تھا، یعنی مزارع اور زمینوں پر کام کرنے والے عام مزدور لوگ۔ یہ جس زمین پر کام کرتے تھے اس کے ساتھ ایسے جڑے ہوتے کہ اگر زمین بک بھی جائے یا وراثت میں تقسیم ہو بھی جائے تو یہ کامنرز بھی اسی جائیداد کے ساتھ اگلے وارث کو مل جاتے تھے۔ اس اسٹیٹ سے نکلنے کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو جنگ میں اپنی بہادری کا لوہا منوا کے وار ہیرو بن جاؤ، یا کوشش کر کے کسی طرح چرچ میں کوئی مقام بنا لو۔ چنانچہ اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ اسٹیٹ کا نظام کاسٹ کے نظام کی طرح سخت نہ تھا، بلکہ اس میں کسی حد تک یہ گنجائش موجود تھی کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے لوگ آپس میں شادی کر سکیں یا اپنی محنت سے کسی دوسری اسٹیٹ میں چلے جائیں۔ اسٹریٹیفیکیشن کی آخری کیٹیگری کلاس ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سلیوری، کاسٹ اور اسٹیٹس کے نظام میں اسٹریٹیفیکیشن بہت واضح اور اسٹرانگ تھی، یعنی جو شخص جس اسٹریٹا میں پیدا ہوتا اس سے نکلنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا اور وہ اسی اسٹیٹس کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا، جبکہ کلاس سسٹم میں اسٹریٹیفیکیشن اتنی سخت نہیں ہے۔ اگرچہ پیدائش کے وقت تو بچے کو وہی کلاس اسٹیٹس ملتا ہے جو اس کے والدین کا ہوتا ہے، لیکن پھر بعد کی زندگی میں اس بچے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی محنت اور اچیومنٹس کی بنیاد پر کسی بہتر کلاس میں اپنی پوزیشن یا مقام بنا لے، یا اپنی ناکامیوں اور نکمے پن کے باعث اس کلاس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے جو اس کے والدین کا تھا۔ اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ کلاس سسٹم کا تعلق پیسے اور مادی وسائل سے ہے، جو محنت کر کے یا اپنی ذہانت کا استعمال کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں، کمائے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی قانون کے تحت کسی ایک کلاس میں پیدا ہونے والے لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صرف کوئی مخصوص پیشہ ہی اختیار کریں یا اپنی کلاس سے باہر کے لوگوں کے ساتھ شادی بیاہ نہ کریں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کلاس سسٹم کی حدود کچھ زیادہ سخت نہیں، بلکہ ایک کلاس سے نکل کر دوسری کلاس میں مقام بنانے کے لیے قانون ہمیں مکمل آزادی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غریب شخص بھی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اولاد کو صرف اس امید پر اچھے اسکول میں پڑھاتا ہے کہ وہ ایک دن کہیں بڑا افسر لگے گا یا ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ بنے گا، اور ہمیں اس غربت کی کلاس سے نکال کر مڈل کلاس یا اپر کلاس میں خوشحال زندگی گزارنے کا موقع مل سکے گا۔ چنانچہ کلاس مختلف گروپس کے درمیان معاشی تفریق کا نام ہے، یعنی اکنامک ڈفرینس، یعنی کس کے پاس زیادہ مادی وسائل ہیں اور کس کے پاس کم۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ مادی وسائل میں زندگی کی تمام ضروریات اور آسائشیں آ جاتی ہیں، مثلاً بائک ہے یا گاڑی، 5 مرلے کا مکان ہے یا 5 کنال کی کوٹھی ہے، چائنا کا موبائل یوز کرتے ہیں یا سیمسنگ اور آئی فون کے لیٹسٹ ماڈلز کے موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کلاس سسٹم کس طرح باقی تمام اسٹریٹیفیکیشن سسٹمز سے مختلف ہے۔ اسٹریٹیفیکیشن کی تمام باقی کیٹیگریز میں درجہ بندی کی اصل بنیاد اکنامک اور مٹیریل ریسورسز نہیں، بلکہ اسکرائبڈ اسٹیٹس ہے، جہاں ذات پات کے نظام کو مذہب نے اور سلیوری اور اسٹیٹ کے نظام کو قانون کی زنجیروں نے جکڑ رکھا تھا، وہاں کلاس کے نظام میں کوئی مذہبی یا قانونی پابندیاں نہیں ہیں۔ لوور کلاس سے مڈل کلاس کا سفر طے کر لینا تو آج کل عام سی بات ہے، جبکہ غلام سے مالک بن جانا، شودر سے برہمن بن جانا یا مزارع سے جاگیردار بن جانا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ اب ایک کلاس کے لوگ بآسانی دوسری کلاس میں رشتے طے کر سکتے ہیں، جبکہ باقی کیٹیگریز میں ایسا کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح آبادی کو مختلف کلاسز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اپر کلاس میں دولت مند لوگ شامل ہیں، بڑے کاروباری افراد، صنعت کار یا وہ لوگ جو بڑی بڑی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ مڈل کلاس میں سفید پوش لوگ آتے ہیں جن کے پاس معقول ملازمتیں ہیں،
یا جو کسی شعبے میں پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ پھر لوور کلاس آتی ہے، جس میں شامل افراد کے پاس کوئی چھوٹی موٹی نوکری ہو یا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سارے اسٹریٹیفیکیشن سسٹم میں عورت کا کیا اسٹیٹس ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ عورت ہونا در حقیقت خود بھی ایک الگ اسٹریٹیفیکیشن کی بنیاد ہے یا ریزن ہے۔ اسٹریٹیفیکیشن کا کوئی بھی نظام ہو، چاہے سلیوری ہو، کاسٹ ہو یا کلاس، سب کیٹیگریز میں ہی عورت کی حیثیت مرد سے کم تر ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ ایک ہی فیملی اور کلاس سے تعلق رکھنے والے جب دو بہن بھائی ایک جیسی تعلیم حاصل کر کے نوکری کی تلاش میں نکلیں گے تو آدمی کو خاتون کی نسبت زیادہ تنخواہ پر نوکری دی جائے گی۔ دنیا میں ناخواندہ افراد کی زیادہ تر تعداد بھی خواتین پر ہی مشتمل ہے، جو ان کو تعلیم یافتہ مردوں کے مقابلے میں کم تر حیثیت کا کر دیتی ہے۔ پھر جنگ میں شکست کے موقع پر بھی مقامی عورتیں ہی ہوتی تھیں جو فتح یافتہ افواج کے ظلم کا پہلا نشانہ بنتی تھیں، کیونکہ فتح کی صورت میں اکثر اوقات مقامی مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور ان کو باندیاں بنا کر فوجی اپنے ساتھ لے جاتے، جہاں وہ ان سے اپنی ہوس پوری کرتے اور ان سے ہر طرح کی محنت مزدوری کرواتے تھے۔ اسٹیٹ سسٹم میں بھی عورت اپنے والد اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ نوبلٹی میں ہوتی تو صرف ملازمین پر نظر رکھتی اور گھر کا نظام سنبھالتی تھی، اور اگر کامنرز میں ہوتی تو اپنے شوہر کے ساتھ غربت اور افلاس کی چکی میں پسا کرتی تھی، یا پھر نوبلٹی کے عیاش پسند مردوں کی ہوس کا نشانہ بنتی، جبکہ کلرجی میں تو ان کو سرے سے شامل ہی نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ چرچ سے منسلک افراد سرے سے تمام عمر شادی ہی نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں اسٹوڈنٹس ہمارا ختم ہوتا ہے چیپٹر نمبر 8 کا پارٹ نمبر 1۔ امید ہے کہ آپ اسکرین پر نظر آنے والی ریڈنگ مٹیریلز کا بھی ضرور مطالعہ کریں گے اور آپ نے جیمز ایم ہینسلن کی کتاب ڈاؤن ٹو ارتھ سوشالوجی بھی پڑھ لی ہوگی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ادینہ سیف کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔